مووی کا آغاز ہوتا ہے نیو یارک شہر 1904 کے دور سے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گھوسٹ بسٹرز ایک آفس بلڈنگ کے دروازے کو توڑ کر اس میں داخل ہوتے ہیں، جہاں اندر جانے پر وہ سارے کے سارے حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس آفس میں بیٹھا ہوا ہر شخص برف سے فریز ہوا ہوتا ہے، سوائے ایک انسان کے، جس کے چہرے پر ایک ماسک ہوتا ہے اور ہاتھ کے اندر جادوئی بال ہوتی ہے۔ گھوسٹ بسٹر کا لیڈر جیسے ہی اس جادوئی بال کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں سین چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ دور بالکل جدید ہے اور گھوسٹ بسٹرز کے پاس بالکل جدید گاڑیاں ہیں اور وہ کسی گھوسٹ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے، لیکن وہ گھوسٹ ایک بالکل بلا کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور پلٹ کر گھوسٹ بسٹرز کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ گھوسٹ بسٹرز بھی پوری جان لگا کر اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اپنی لیزر کی گنوں سے اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے ڈرون کیمرے بھی اڑا دیتے ہیں۔ اپنی تمام جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گھوسٹ بسٹرز اس بلا کو کسی طرح سے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آخرکار وہ اس کو قابو کر بھی لیتے ہیں، لیکن اسی دوران شہر میں بہت سی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، جس کا ذمہ دار گھوسٹ بسٹرز کو ٹھہرایا جاتا ہے، جس کے اوپر گھوسٹ بسٹرز کافی نراش ہوتے ہیں کیونکہ وہ انعام کے حقدار ہوتے ہیں، لیکن ان کو میئر بہت بری طریقے سے ڈانٹتا ہے۔ اس کے بعد ہم گھوسٹ بسٹرز کے ورکشاپ کو دیکھتے ہیں، جہاں ایک آدمی وہی جادوئی بال لے کر آ جاتا ہے۔ ابھی ان کو اس بال کے بارے میں کچھ بھی نہیں علم ہوتا اور وہ اس جادوئی بال کو اپنی مختلف مشینوں سے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو پہلے تو ان کی مشین خراب ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کا ماحول بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ ان کے اس ٹیسٹنگ تجربے کی وجہ سے وہ جادوگر جو سینکڑوں سالوں سے اس بال میں قید ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جادوگر آزاد ہونے کے بعد پوری طاقت سے اپنی جادوئی شکتیوں کا استعمال شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شہر کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے۔ آسمان پر کالے گھنے بادل چھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ شہر کے لوگ، جن کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر طرف بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد کسی سیف مقام پر پہنچ جائے، اور جلد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کی سڑکوں پر سناٹا ہو جاتا ہے اور جادوگر ایک بہت ہی خوفناک روپ میں سامنے آ جاتا ہے۔ جادوگر سیدھا گھوسٹ بسٹرز کی ورکشاپ پر ہی پہنچ جاتا ہے، جہاں اس کا سامنا گھوسٹ بسٹرز سے ہوتا ہے۔ گھوسٹ بسٹرز بھی سارے مل کر اپنی سب مشینوں سے جادوگر پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن جادوگر بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جادوگر گھوسٹ بسٹرز کے قابو نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن گھوسٹ بسٹرز بھی ہار نہیں مانتے اور جادوگر بھی اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ کئی جگہوں پر تو ایسا لگتا ہے کہ گھوسٹ بسٹرز کی مشینیں جادوگر کے آگے بالکل فیل ہیں، لیکن گھوسٹ بسٹرز ہمت نہیں ہارتے اور بار بار ایک ساتھ ہو کر جادوگر کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ جادوگر اور گھوسٹ بسٹرز کے درمیان کافی دیر جنگ جاری رہتی ہے، لیکن بالآخر گھوسٹ بسٹرز جادوگر پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جادوگر کو اس بار گھوسٹ بسٹر زمین میں قید کر دیتے ہیں، جس کے بعد پورا شہر بالکل نارمل ہو جاتا ہے اور شہری خوشی خوشی گھوسٹ بسٹرز کی ورکشاپ کے باہر جمع ہو جاتے ہیں، جہاں پر میئر سمیت سب مل کر گھوسٹ بسٹرز کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ کہ ساتھ ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گھوسٹ بسٹر کی ورکشاپ سے دو گھوسٹ نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کے بعد گھوسٹ بسٹر ان کا پیچھا کرتے ہیں اور فلم یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔